السلام علیکم۔ آکسفورڈ اسلامک سائنٹیفک اسکول، سبجیکٹ اسلامیات، موضوعاتی مطالعہ، چیپٹر نمبر 6، لیکچر نمبر 3، صبر اور شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ کوشچن نمبر 2، پیج نمبر 78 اینڈ 79۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن نمبر 2، صبر کے انفرادی اور اجتماعی فوائد تحریر کریں۔ انسانی کردار میں صبر کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ انسان کو زندگی میں کئی صدمے، تکالیف، مصائب اور ناموافق حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان کو برداشت کرنے کے بعد ہی انسان کا وجود اور ایمان قائم رہتا ہے۔ خاص طور پر راہ حق پر چلنے والوں کو کئی رکاوٹوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ صبر کرنے کے بہت سے انفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ صبر کے انفرادی فوائد یعنی انڈیویجول جو فائدے، انڈیویجولی انسان کو جو فائدے پہنچتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ انسان جب صبر کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی اپنی ذات اس سے مستفید ہوتی ہے۔ ذیل میں صبر کے چند ذاتی انفرادی فوائد درج ہیں۔ نمبر 1، انسان پرسکون رہتا ہے۔ صبر کا انسان کو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر پرسکون رہتا ہے۔ اس کے ذہنی اطمینان کی وجہ سے وہ بہت سی نفسیاتی اور قلبی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ قلبی یعنی ہارٹ ڈیزیزز۔ حسد کا شکار نہیں ہوتا۔ صابر کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ اس پر صبر کرتا ہے، لیکن کسی اور کی نعمت کو دیکھ کر حسد یا جلن کا شکار نہیں ہوتا۔ حسد کی آگ دشمنی تک لے جاتی ہے۔ یوں ایک صابر انسان خود بھی شر سے محفوظ رہتا ہے اور معاشرہ بھی پرسکون رہتا ہے، نیکیوں پر مصر رہتا ہے۔ ایک صابر شخص نیکیوں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر مصر رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک انسان پہلے گناہ کرتا تھا، اب اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق فرما دی۔ اب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے مستقل صبر کرتا ہے، اور یوں وہ اس پر صبر کی وجہ سے نیکیوں سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی پچھلے جو بھی گناہوں میں وہ ملوث تھا، اب اگر اس کا نفس ان گناہوں کی طرف اس کو اکساتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور ان گناہوں کی طرف نہیں لوٹتا، تو اس صبر کی وجہ سے وہ ان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے اور اجر کا بھی مستحق ٹھہرتا ہے، اللہ کا شاکر بندہ بن جاتا ہے۔ ایک صابر انسان مصیبت اور آزمائش پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے گلے شکوے نہیں کرتا، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یوں وہ اپنے اس عمل سے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ صبر کے اجتماعی فوائد۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ العصر میں وقت عصر کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی نقصان میں ہے، اور اس خسارے سے نکلنے یا بچنے کے لیے کچھ انفرادی اور اجتماعی تجاویز دی ہیں۔ انفرادی تجویز میں ایمان اور عمل صالح کا حکم، اور اجتماعیت میں تواصی کا حکم دیا۔ تواصی کہتے ہیں ایک دوسرے کو تلقین کرنا یا نصیحت کرنا، یعنی حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرو۔ ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرنے کا حکم دیا۔ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے تو اس سے اجتماعی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور جو مندرجہ ذیل ہیں۔ ثابت قدمی۔ دعوت و تبلیغ کے دوران جب لوگوں کی طرف سے آزمائش اور مصیبت آتی ہے، کوئی برا کہے، مذاق اڑائے یا جسمانی ایذا پہنچائے، اس پر صبر کرنے سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، اپنا مقصد حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر کامیاب فرماتے ہیں اور اس سے معاشرہ اخلاقی طور پر سنورتا ہے۔ نصرت الہی یعنی اللہ کی مدد کا نزول۔ قرآن مجید نے فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی نوید محض ثابت قدموں ہی کے لیے ہے۔ قوم اور فرد سب کے لیے ایک ہی اصول ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ افراد کے لیے صبر کا ہر نیکی کے ساتھ نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا، اور اقوام کی ثابت قدمی کا نتیجہ اس دنیا میں عروج کی صورت میں نکلتا ہے، یعنی اجتماعی معاملات میں خدا کا یہ ساتھ دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص تنہا صبر کرتا ہے تو اس کی نیکیوں کا نتیجہ اس کو قیامت کے دن پتہ چلے گا،
اس کو اس کا اجر روز قیامت ملے گا۔ لیکن جب قومیں صبر کرتی ہیں تو اس قوموں کے صبر کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ دنیا میں پتہ چل جاتا ہے، کس طرح کہ وہ قوم عروج پاتی ہے، بلندی پاتی ہے، ترقی کرتی ہے، اور دیگر اور بہت سے فوائد اور ثمرات اس کو دنیا ہی میں نصیب ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ انتشار کا شکار نہیں ہوتا، یعنی بکھرتا نہیں ہے۔ بے صبرہ انسان اپنی اس عادت سے معاشرے میں انتشار اور بدنظمی کا باعث بنتا ہے۔ مصائب و آلام پر صبر و شکر اور ثابت قدمی، ان حالات میں اطمینان سے اللہ سے مدد طلب کرنا اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنے سے معاشرہ انتشار اور بدنظمی سے بچ جاتا ہے۔ صبر کا صلہ قوموں کا عروج۔ قرآن مجید کے مطابق سب سے بڑا صلہ جس عمل کا ملنا ہے وہ ہے صبر۔ اسی طرح قوموں کی زندگی میں عروج پانے اور دوسری اقوام کے مقابلے میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے بھی صبر ہی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یعنی انفرادی زندگی میں فرد اگر حق پر قائم ہے تو اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی اپنے اجتماعی وجود میں حق پر قائم رہتا ہے اگر کوئی قوم اپنے اجتماعی وجود میں حق پر قائم رہتی ہے تو وہ دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرتی ہے۔ ہوم ورک ہے آپ کا، لرن کوسچن نمبر 2 فرام ٹاکٹ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔